نکاح پہ نیتوں کے اوپر معاملہ ہے. اب کون کس نیت سے نکاح کرتا ہے ذرا غور کیجئے. حدیث میں آتا ہے جس نے کسی عورت سے عزت حاصل کرنے کے لیے نکاح کیا، میں اس سے نکاح کروں گا مجھے واہ واہ ہو جائے گی، حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھیں گے. اور فرمایا جو شادی اس لیے کرے گا کہ میں اسے شادی کروں گا میرے پاس مال آ جائے گا، حدیث کے اندر آتا ہے یہ فقیر بن جائے گا. اور فرمایا جو حسب نسب کی بنیاد پر نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کم تری کریں گے، کم تر ہی کر دیں گے. اور فرمایا کہ جو شخص نکاح اس لیے کرے اس کی نگاہ محفوظ رہے، وہ زنا سے محفوظ رہے اور رشتوں میں جوڑ پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسے دلہا کو بھی برکت دے گا، ایسی دلہن کو بھی برکت سے نوازے گا. تو نیتوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے. نکاح کرنے کے لیے مسجدوں کے اندر اعلان کرنا اور مسجد میں نکاح کرنا اگر جمعے کا دن ہو تو اور زیادہ اچھا ہے. چھپے ہوئے نکاح جیسے آج کل ہو رہے ہیں کالج یونیورسٹی کے اندر، اتنے حالات ہیں کہ چند لڑکے اور لڑکیاں ہوتے، دو لڑکے گواہ بن جاتے ہیں، ایک لڑکا لڑکی میاں بیوی بن جاتے ہیں اور پوری حرام کی زندگی گزارتے ہیں. سال دو سال بعد طلاق دے دیتے ہیں، وہ پھر کسی اور سے جڑ جاتا ہے، وہ کسی اور سے جڑ جاتا ہے. روز یہاں ہو رہا ہے. ماں باپ کو کچھ نہیں پتا، ماں باپ کو کچھ نہیں پتا. ایک خاتون کا مجھے فون آیا، انہوں نے یوں پوچھا کہ جی میں زنا سے بچنا چاہتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے زنا سے، اس کی وعید میں نے سن رکھی ہے، تو لیکن میں اپنے کالج میں ایک لڑکا ہے اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں، تو جو خفیہ نکاح ہے یہ جائز ہے؟ میں نے کہا جائز نہیں. تو مجھے لڑنے لگی، بھئی میں تو زنا سے بچنا چاہتی ہوں نا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے؟ تو اس طرح ہم کالج میں مل کے لڑکے لڑکیاں آپس میں دوست گیدرنگ میں خود ہی کر لیں گے، کیسے حرام ہے؟ میں بھی بالغ ہوں، وہ بھی بالغ ہیں، گواہ بھی ہیں، کسی کو بلا لیں گے وہ نکاح بھی پڑھ دے گا، اب کیا رہ گیا پیچھے؟ میں نے کہا دیکھو تم اپنے ماں باپ کو بتاؤ گی؟ نہیں. وہ بتائے گا؟ نہیں. اور خود اس نے کہا شروع میں کہ ہم سال دو سال بعد الگ بھی ہو جائیں گے. میں کہا یہ نکاح تھوڑی ہے، یہ تو زبردستی اس کو بلا وجہ حرام کو آپ شراب کی بوتل پہ آب زمزم لکھنے سے وہ تھوڑی زمزم ہو جائے گا. مسجدوں میں نکاح ہو، اطلاع ہو، سب کے علم میں ہو. نبی علیہ السلام اعلان کرنے کا بتایا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ اعلانات ہوں، سب کو علم ہو، کھلا نکاح ہونا چاہیے. اچھا، شادی کی تقریب میں اہتمام کے ساتھ سارے رشتہ داروں کو اور دور دور کے شہروں سے لوگوں کو بلانا، یہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک رواج ہے نا، دوسرے شہروں سے بھی بلانا اور تمام رشتہ داروں کو بلانا. بھائی یہ سنت سے تو ثابت نہیں ہے. آپ کے پاس جتنی آسانی ہے، وسائل ہیں، اتنا کر لیں. اتنا اہتمام اور ہر ایک کو بلانا، نبی علیہ السلام نے اپنی کئی شادیاں کی، صاحبزادیوں کی شادیاں کی، صحابہ کی شادیاں کی، تو آپ نے کسی جگہ بھی ثابت نہیں ہے کہ اہتمام سے ساروں کو بلایا. اور دو واقعہ سنیے. جائز ہے بلانا لیکن سنت نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ غالباً وہ تھے، ان کی شادی ہو گئی. نبی علیہ السلام نے ان کے جسم پہ کوئی نشان دیکھا، اس سے اندازہ ہوا، پوچھا نکاح ہو گیا؟ ہاں نکاح ہو گیا، بات ختم ہو گئی. نبی علیہ السلام مدینہ میں ہیں، وہ بھی مدینہ میں ہیں، نبی علیہ السلام کو بتایا بھی نہیں. نکاح پڑھانا تو اور بلوانا تو دور کی بات، بتایا بھی نہیں، نکاح کر لیا. بھئی عبادت ہے، عبادت میں تھوڑی کہ ہر آدمی شامل ہو. نکاح کا اعلان کرنا، کھلا کرنا وہ اور چیز ہے، وہ فتنوں سے بچنے کے لیے. آج کتنے فتنے آ چکے ہیں. ایک نوجوان آیا، اس نے مجھے ہاتھ دکھایا، اپنا خودکشی کے کئی دفعہ اٹیمپٹ کر چکا تھا، بچ گیا. اس کی 2.5 سال اپنے قریبی رشتہ دار سے شادی رہی، پھر اس نے طلاق بھی دے دی. جب میرے پاس آیا تھا 20 سال کا پورا نہیں تھا. کہتا نہ لڑکی کے ماں باپ کو پتا نہ لڑکے کے ماں باپ کو پتا. وہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہے. تو دعوت میں سب کو بلانا یہ اور چیز ہے. ہاں مسجد میں بلائیں آپ. ایک اور صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جب والد کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، تو ان کی کچھ بہنیں تھیں، غریب تھے، وسائل نہیں تھے. نبی علیہ السلام نے ان کی کفالت کی، ان کی مدد کی. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے جو ان سے پوچھا تو انہوں نے اپنی شادی کا ذکر کیا، اور اس شادی کا ذکر بعد میں کیا جب وہ ہو چکی تھی. انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کو نہیں، نبی علیہ السلام بھی کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ بھئی میں ریاست مدینہ کا ایک حکمران بھی ہوں، تمہارا نبی بھی ہوں، تم میری کفالت میں بھی ہو، تم نے مجھے یاد ہی نہیں رکھا. کوئی ایسی بات نہیں کی. تو اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے، سکون کے ساتھ معاملہ رہے.